السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ نے اس سے پہلے محاضرے میں درس میں مرجئہ کے عقیدہ و نظریہ اور مرجئہ کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی۔ اب ایک دوسرا فرقہ ہے جہمیہ۔ جہمیہ ایک فرقہ ہے، خراسان کے جہم ابن صفوان سے منسوب ہونے کی وجہ سے ان کو جہمیہ کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری رائے ہے کہ جہم ازبکستان میں سمرقند کا رہنے والا تھا، یا خراسان میں دریائے جیہون کے کنارے ترمز شہر کا تھا، جو بروقت شمالی افغانستان میں ہے۔ وہاں سے کوچ کر کے کوفہ میں رہنے لگا۔ اس کی کنیت ابو محرد ہے۔ بنو راست ازدی کا آزاد کردہ غلام ہے۔ اس نے علم کلام جاد ابن درہم سے حاصل کیا۔ حارث تمیمی نے اس کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اپنے خراسان کی گورنری کے زمانے میں اپنے آفس کے اندر منشی بنایا تھا۔ چونکہ یہ شخص بہت ہی فصیح و بلیغ اور شعلہ بیان مقرر تھا، وہ تقریر کرتا تھا تو اپنی تقریر سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا۔ ہتھیار سے لڑنے کی ضرورت ہوتی تو حارث کے ساتھ مل کر جنگ بھی کرتا تھا۔ وہ کلامی و فلسفی مسائل میں مناظرہ کرتا تھا۔ یہ اس کی جو خصوصیات تھی۔ جہم بن صفوان جو ہے، یہ جہم ابن صفوان ہے، اس کی زیادہ تر گفتگو الہیات کے سلسلے میں ہوتی تھی، کے بارے میں ہوتی۔ اس سے علم حدیث اور فن حدیث میں مہارت حاصل نہ تھی۔ جہمیہ مذہب کا ظہور جب سے سب سے پہلے ترمز میں ہوا، وہیں جہم نے اپنی فکر و نظریے کو عام کرنے اور فروغ دینے کی کوشش کی۔ اس کی کاوش اور کوشش سے فروغ بھی حاصل ہوا۔ تو وہیں پر جو امام ترمذی کا شہر ہے، وہیں پر اس کو فروغ دیا ہے اس نے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جہم نے تشبیہ کا انکار کرتے ہوئے بہت ہی غلو سے کام لیا ہے، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے صاف انکار کیا ہے، یہ سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والے، اس نے صاف انکار کیا ہے کہ اللہ کی صفات اس کی ذات کے لیے علاوہ ہو، اس کی ذات کے علاوہ ہو، یعنی اللہ کی صفات اس کی ذات کے علاوہ ہو۔ آخرت میں اس کا دیدار ممکن نہیں ہے اور نہ ہی وہ بات کرتا ہے۔ اس نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ قرآن کریم مخلوق ہے، اور اللہ کے علو کا بھی انکار کیا ہے اس نے، اور اللہ کے قرب ذاتی کا بھی انکار کیا ہے۔ اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ ذاتی اعتبار سے ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ امام راضی اور حنفی نے حجج القرآن میں جہمیہ کے بارے میں نقل کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے اقوال ہیں، اور انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نقل کیا اس کے بارے میں۔ جہمیہ کا اللہ کی صفات کے سلسلے میں سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ مخلوق کے مشابہ ہوگا۔ اللہ کی صفات کو مان لیا جائے تو اللہ تو مخلوق کے مشابہ ہو جائے گا۔ ان کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال بے ہمتا و بے نظیر ہیں، اس کے ہاتھ ہے، اس کے شایان شان ہے۔ اس سے خالق کی تشبیہ مخلوق سے لازم نہیں آتی ہے۔ جو شخص اللہ کی صفات مخلوقات کی
صفات کے مثل مانتا ہے وہ تمثیل کا قائل ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ جہمیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جبر کے قائل ہیں، کہ انسان مجبور محض ہے، جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ اپنے کرنے اور نہ کرنے میں با اختیار مخلوق نہیں ہے۔ یہ تعطیل سے کام لیتے ہیں۔ تعطیل یہ لفظ عطل سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے خلو، فراغ و ترک۔ قرآن کریم میں ہے عبیر معطلہ، یعنی وہاں کے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا اور وہاں آنا ترک کر دیا۔ یہاں صفات کے باب میں تعطیل سے مراد ہے الہی صفات کی نفی کر دینا اور اللہ کی ذات کے ساتھ ان صفات کو قائم ماننے سے انکار کر دینا۔ تو سب سے پہلے جس شخص نے تعطیل کی بات کی ہے وہ جاد ابن درہم ہے، جس نے جہم ابن صفوان سے اس نظریے کو لیا اور اس کو عام کیا، جس کو ہشام ابن عبد الملک نے اپنے عراق کے گورنری کے زمانے میں، اپنے عراق کے گورنر، جس کو ہشام ابن عبد الملک نے اپنے عراق کے گورنر خالد عشری کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیں۔ اس نے اس کو عید کے دن قتل کر دیا تھا۔ اس طرح یہ مصیبت ٹل گئی۔ جہمیہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جہمیہ نے علم حدیث کی روایت و درایت میں بہت سستی برتی اور وہ اس سے متنفر تھے۔ جس طرح ان لوگوں نے قرآن کریم کے بارے میں تفریط سے کام لیا، ان کا کہنا تھا کہ اثر ہمارا مسلک ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو شخص بھی حدیث کا ظاہری مفہوم مراد لیتا ہے تو وہ کافر ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ظاہری مفہوم مراد لینے سے تمثیل و تشبیہ لازم آتی ہے۔ اس طرح یہ لوگ صحیح حدیثوں کا انکار کرتے تھے، جس طرح معتزلہ فلاسفہ نے صحیح حدیثوں کا انکار محض اس وجہ سے کر دیا کرتے تھے کہ یہ حدیثیں ان کی رائے کے خلاف ہیں۔ اسی طرح جہمیہ نے بھی صفات کی تمام حدیثوں کا انکار کر دیا ہے۔ ایک محدث سے صفات کی حدیثوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا صفات کی حدیثوں کی روایت بھی انہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے نماز، زکوٰۃ اور تمام شرعی احکام کی حدیثوں کو بیان کیا ہے۔ ضروری ہے کہ جو صحیح حدیثیں ہیں ان کو مان لیا جائے، اور جن کا معنی و مفہوم مشتبہ ہو اس کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ بالکل صحیح بات ہے، ہم لوگ اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں۔ تمہیں اے مخاطب ان کی یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ خبر واحد ہے، ہم اس کو عقل کے مقابلے میں قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ثقہ لوگوں کی روایت کردہ حدیثیں مقبول ہیں۔ میں کہتا ہوں عقل سلیم صحیح حدیث کی مخالفت نہیں کرے گی، کبھی بھی نہیں کرے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں فرمایا عقل کی وجہ سے حدیث سے بے نیازی درست نہیں ہے، اور نہ ہی حدیث کی وجہ سے عقل سے بے نیازی صحیح ہے۔ دونوں ہی ضروری ہیں۔ علوم عقلیہ کی حیثیت غذا کی سی ہے اور علوم شرعیہ کی حیثیت دوا کی سی ہے۔ جہمیہ کے درجات و فرقے ان کے، جہمیہ کا پہلا فرقہ وہ غالی جہمیوں کا ہے جو اللہ کی اسماء و صفات کی نفی کرتا ہے، اگرچہ وہ اسے اسماء حسنہ کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ سب مجاز ہے، حقیقت میں وہ زندہ، عالم، قادر، سمیع و بصیر نہیں ہے، اور نہ ہی وہ بات کرتا ہے۔ یہ ان کا پہلا غالی قسم کا فرقہ ہے۔ یہ ان کے جو ہے غلو کی مثال ہے۔ دیکھیے دوسرا فرقہ معتزلہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، جو فی الجملہ اللہ کے اسماء حسنہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی کچھ صفات کا انکار کرتا ہے۔
اور بعض کا اقرار کرتا ہے، لیکن یہ سب مجازی طور سے مانتا ہے، حقیقی طور سے نہیں۔ در حقیقت یہ لوگ مشبہہ ہیں۔ تیسرا گروہ صفاتی ہے ان کا، وہ اللہ کی صفات کو مانتا ہے، لیکن ان کے اس بات کے اندر انکار بھی شامل ہے، بالکل ان لوگوں کی طرح جو اللہ کی اسماء و صفات کو فی الجملہ مانتے ہیں، لیکن کچھ اسماء و صفات خبریہ و غیر خبریہ کو نہیں مانتے، اور ان صفات کی وہی تعبیل و تشریح کرتے ہیں جو پہلے گروہ کے لوگ کرتے ہیں۔ اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن و حدیث میں مذکورہ صفات خبریہ کو مانتے ہیں، جیسا کہ اہل کلام و فقہ مانتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تذکرہ یوں کیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی صفات بیان کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفات بیان کی ہیں، تو وہ کافر ہوگا اور ان کا شمار مشبہ میں سے ہوگا، اور ان کی پیروی کچھ حناف اور کوئی بعض معتزلہ نے بھی کیا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ جس طرح عرش پر ہے وہ زمین پر بھی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ بات نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی آخرت میں اس کا دیدار ہوگا، اسے کسی ذاتی و عمری صفت سے متصف نہ کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کی کوئی انتہا ہے، اور نہ ہی اس کا ادراک کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ دوسرا، وہ سراپا چہرہ ہے، وہ سراپا چہرہ ہے، اور وہ سراپا کان ہے، سراپا آنکھ ہے، اور بات نہیں کرتا ہے۔ عجیب عجیب ان کے یہ ہے۔ یہ جہمیہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب ان سے یہ سوال کیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد تیسرا فرقہ ہے ماتریدیہ ہے، جو 333 سے لے کر 358 تک ماتریدیہ جو ہے مسلمانوں کا گروہ ہے۔ ابو منصور محمد الماتریدی کی نسبت سے اس گروہ کو ماتریدیہ کہا جاتا ہے۔ ابو منصور نے ابو بکر الجرجانی حنفی سمرقندی سے علم حاصل کیا، فقہ میں مہارت حاصل کی، یہاں تک کہ گنے چنے فقہا میں ان کا شمار ہونے لگا، اور یہ مناظر و متکلم تھے، اور حدیث اور آثار کے سے زیادہ لگاؤ نہ تھا ان کے اپنے زمانے میں، اور اس کے بعد بہت زیادہ ماننے والے نہ تھے۔ بہت دنوں تک ایسا ہی رہا، پھر اس کے بعد ایک دور آیا، ایک حنفی عالم اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے اثر نو ان کے مذہب کو زندہ کر دیا، اور اس کی تہذیب و تنقیح کا کام کیا۔ اس طرح سال و ماہ گزرتے رہے، اور ایک جماعت وجود میں آئی جس کو ماتریدیہ کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت نے ان کے عقیدے کو صحیح تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد تو ایک ایسا دور آیا ہے جس میں صورتحال یہ ہو گئی کہ امت مسلمہ اور اہل سنت والجماعت میں کسی امام کی اقتدا کی جا رہی تھی تو وہ دو ہی شخص تھے، ایک ابو حسن اشعری اور دوسرے ابو منصور ماتریدی، انہی دو لوگوں کی اقتدا ہو رہی تھی۔ بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور بڑے بڑے کالجز اور اسکولوں میں مسلم ممالک کے اندر اشعری اور ماتریدی عقیدے کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، چنانچہ جو بوڑھے بچے پروان چڑھے، جو علماء بھی تھے تو وہ بھی انہی بتائی ہوئی توحید کو سمجھتے تھے، انہی کی بتائی ہوئی توحید کو سمجھتے تھے اور اسی کی تشریح کرتے تھے۔ ابو منصور ماتریدی کا عقیدہ، ابو منصور کا کلامی عقیدہ، انہوں نے کچھ اچھی باتیں حنفیہ، سلفیہ اور ان کے علاوہ اہل سنت والجماعت سے لیں،
اور بہت سی عقیدے کی چیزیں اور جہمیہ اور معتزلہ سے لیں، خاص طور سے ارجاء یعنی عمل کو مؤخر کرنا اور اللہ کی بعض صفات کی تعطیل اور نصوص کی تحریف جیسے نصوص کی تحریف جیسے یہ عقیدہ کہ قرآن مخلوق ہے، اور اللہ کے علو کا انکار، اور چہرے اور ہاتھ، استواء و نزول، خوشی و غصہ، اور اس کے علاوہ صفات کا انکار۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابو منصور ماتریدی کے یہاں جو کچھ تعطیل و تعویل اور ارجاء کی بات ہے، اس کا منبع اور سرچشمہ جہمیہ کے صف اول کے لوگ ہیں، لیکن جو انہوں نے اللہ کے کلام کی نفی کی ہے تو اس بدعت کا منبع اور سرچشمہ ابن کلاب ہے، جو کہتا تھا کہ اللہ کا کلام نفسی ہے اور یہ کلام سے حروف اور آواز کی نفی کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ عربی قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ پتہ دیتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا کلام نہیں سنا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام نہیں سنا تھا، بلکہ درخت کے اندر یہ ان کا جو ہے یہ عقیدہ ہے، بلکہ درخت کے اندر ایک آواز پیدا ہوئی تھی جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تھا، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ اہل سنت والجماعت کے نمائندے ہیں، بلکہ یہ ایک گمراہ فرقہ ہے، اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ معتزلہ یہ ہم نے مرجیہ، جہمیہ اور ان کے بارے میں ماتریدیہ کے بارے میں جو ہے دیکھ لیا اور کر لیا۔ اب معتزلہ جو ہیں، معتزلہ کا آغاز بغدادی کے بقول یہ ہے کہ امام حسن بصری اور واصل ابن عطا کے درمیان تقدیر اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والے کے سلسلے میں اختلاف ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا نہ مطلقاً مومن ہوگا اور نہ مطلقاً کافر ہوگا، منزلۃ بین المنزلتین ہوگا۔ واصل کے ساتھ عمرو ابن عبید بھی شامل ہو گیا، تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو اپنی مجلس سے نکال دیا۔ وہ دونوں بصرہ کی مسجد کے الگ کونے میں بیٹھ گئے اور الگ اپنی ایک جماعت بنا لی، اس لیے ان کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ لیکن شہرستانی کا کہنا ہے کہ منزلۃ بین المنزلتین کہنے کی وجہ سے یہ ہے کہ ایک شخص امام حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی شہرستانی کہنا ہے کہ منزلۃ بین المنزلتین کہنے کی وجہ سے یہ ان کو معتزلہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص امام حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا، اے امام، ہمارے زمانے میں کچھ لوگ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، وہ خوارج ہیں، اور ایک جماعت گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے ایمان متاثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے نزدیک عمل ایمان کا رکن نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ معصیت کے ارتکاب کرنے سے ایمان میں کمی نہیں آتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کفر کی حالت سے میں اطاعت و نیکی کارگر نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ مرجیاں ہیں، ان لوگوں کے بارے میں ہماری آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ فوراً یہ واصل ابن عطا آگے بڑھا، اس نے کہا، میں کہتا ہوں کہ معصیت کا ارتکاب کرنے والا نہیں مطلقاً مومن ہوتا ہے اور نہیں مطلقاً وہ کافر ہوتا ہے، بلکہ منزلۃ بین المنزلتین ہوتا ہے۔ پھر وہ کھڑا ہوا اور مسجد کے الگ گوشے میں اپنے ہم نوا لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا، تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، واصل ہم سے الگ ہو گیا اور اپنے ہم نوا کو ترجیح دی، اس لیے ان کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ بہر صورت ان دونوں میں سے جو بھی وجہ تسمیہ ہو، کہا جاتا ہے کہ معتزلہ ایک یہودی جماعت کے نام کا ترجمہ ہے،
ان کو فریسیس یا فروشیم کہا جاتا ہے، جس کا انگریزی میں ترجمہ الگ ہونے کا ہوتا ہے۔ صفات باری کے بارے میں معتزلہ کا عقیدہ، معتزلہ نے اللہ کی ان صفات کا انکار کیا ہے جن اسماء و صفات کو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، یا بعض صفات کا انکار کیا ہے اور بعض صفات کو مانتے ہیں، وہ صفات کو حادث اور غیر موجود مانتے ہیں۔ وہ اپنے اس عقیدے کے اعتبار سے سابی فرقے سے قریب تر ہیں۔ ان کا یہ مذہب یونانی فلسفے سے تاثر کی وجہ سے ہے، ان کے اندر منطق نے اپنا اثر دکھایا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ کی صفات کے انکار کے سلسلے میں فلاسفہ کی کتابوں کی طرف رجوع کیا ہے، جیسا کہ شہرستانی نے ذکر کیا ہے۔ معتزلہ کرام کو اللہ کی ذات سے الگ اور منفصل مانتے ہیں، اور ان کے مسلک کے مطابق اس کے متکلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق کلام ہے۔ یہ خیال معتزلہ کا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ صفت کلام اللہ کی ذات کے ساتھ ازلی و ابدی طور پر لازم ہے، اس کی مشیت اور قدرت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ نیز ان لوگوں نے کلام سے حروف اور آواز بھی حروف اور آواز کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ کلام ازل میں ایک معنی کا نام ہے۔ یہ نظریہ اشاعرہ اور کلابیہ کا ہے۔ بعض حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ کلام اللہ کی ذات کے ساتھ لازم و قائم قدیم حروف و اصوات کا نام ہے، اور ان کے خیال کے بموجب یہ قدیم حروف و اصوات ازل سے ہی مقترن اور ملے ہوئے ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ یکے بعد دیگر کلام نہیں کرتا۔ یہ موقف چند غلو پسند حضرات کا ہے۔ بعض حضرات نے صفت کلام کو حادث، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم اور اس کی مشیت اور قدرت کے تابع تسلیم کیا ہے، لیکن ان کا خیال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل میں متکلم نہیں تھا، بعد میں اس کی ذات کے اندر کلام کی ابتدا و شروعات ہوئی ہے۔ یہ کرامیہ کی طرز فکر ہے۔ اگر ان تمام اقوال کا مناقشہ کیا جائے تو بات بہت طویل ہو جائے گی، تاہم ان تمام اقوال و نظریات کی فساد و کمزوری ہر صاحب عقل و فہم پر واضح ہے۔ اس مسئلے کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کے موقف کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی جب چاہا متکلم رہا ہے، اور کلام اس کی ایک صفت ہے جو اس کے ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اپنی اس صفت کے ذریعے اپنی مشیت اور اپنی قدرت کے مطابق کلام کرتا ہے، چنانچہ اس نے جب سے چاہا ہمیشہ سے متکلم رہا اور ہمیشہ رہے گا۔ نیز اس نے جو بھی کلام کیا ہے وہ اس کے ساتھ قائم ہے، اور اس کا کلام مخلوق اور اس کی ذات سے منفصل و الگ نہیں ہے، جیسا کہ معتزلی حضرات کا خیال ہے، اور نہیں اس کی ذات کے ساتھ اس طرح لازم ہے جیسے صفت حیات لازم ہے، جیسا کہ اشاعرہ کہتے ہیں، بلکہ وہ اس کی مشیت اور اس کی قدرت کے تابع ہے۔ اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز سے پکارا، آدم و حوا کو بھی آواز سے پکارا، اور قیامت کے روز اپنے بندوں کو بھی آواز ہی سے ندا دے گا۔ وہ آواز سے بول کر وہی کرتا ہے۔ وہ حرف اور آواز جس کے ذریعے وہ کلام کرتا ہے، اس کی ایک ایسی صفت ہے جو غیر مخلوق ہے، مخلوق کی آوازوں اور ان کے حروف کے مشابہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس کا علم بھی جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس کے بندوں کے علم کے مثل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کسی صفت میں بھی مخلوق کی صفت کے مشابہ نہیں ہے۔ اگر آپ تفصیل سے جاننا چاہیں تو صحیح اسلامی عقائد میں صفحہ 113-14 پر آپ اس کی تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں، یا معلوم کر سکتی ہیں۔ اب یہیں پر بس کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے دوسرے درس میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔